إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. تمام تر تعریفات، تسبیحات و تحلیلات، تکبیرات، تمام تعریفی کلمات اس اکیلے تبارکہ و تعالی کے لیے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا، میری اور آپ کی ضروریات کی ایک ایک چیز کو پیدا کیا اور ہم سب کی ضروریات کو، چیز کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا. اور اس کی شان یہ ہے کہ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ دنیا کی تمام تر مخلوقات، تمام تر انسان، تمام تر جنات، چرند پرند، مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، سارے مل کر ایک میدان میں جمع ہو کر ایک ہی وقت میں اگر اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرنے لگ جائیں اور زندگیاں بیت جائیں تو اللہ کی تعالی کی شان میں ذرہ برابر بھی بڑائی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی کی شان اور بڑائی اس قدر ٹاپ پر ہے، اس قدر غلو کے ساتھ ہے کہ جتنے لوگ بڑائی بیان کر رہے ہیں اللہ کی شان نہیں بڑھا سکتے. اور اس کے برعکس دنیا کی تمام تر مخلوقات، سارے جن و انسان، سارے کیڑے مکوڑے، سارے جانور، سارے پرندے، سارے مچھلیاں، سارے درخت، سارے پہاڑ مل کر اللہ تعالیٰ کی برائی بیان کرنے لگ جائے نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور یہ تمام تر تعلیمات مجھ تک اور آپ تک کیسے پہنچی ہیں؟ پیغمبر آخر الزماں، شافی روز جزا، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں اربوں درود و سلام ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایمانداری کے ساتھ قرآن کا، شریعت کا ایک ایک حرف اپنی امت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا. ایکو کم کر دیں اور آواز تیز کر دیں. میں اور آپ بچپن سے ایکو کم کر دیں. ایک حدیث سنتے ہوئے آتے ہیں اور وہ حدیث کیا ہے
کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں یا پھر ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا ان میں سے ایک شاخ ہے. حیا کا لفظ، حیا کا جملہ، حیا کے بارے میں ڈیبیٹ میں اور آپ بچپن سے سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن معاشرے کی علمی صورت یہ ہے اور عملی طور پر ہم دیکھتے یہ ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر سے حیا جاتی جا رہی ہے اور بے حیائی آتی جا رہی ہے. انسان کا اگر بنیادی طور پر جائزہ لیا جائے تو وہ 3 طرح کے لوگ آپ کو دنیا کے اندر ملیں گے. کچھ لوگوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے، چھوٹا بچہ ہے، 8-10 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، والدین کہتے ہیں کہ جو بول رہا ہے بولنے دو جناب، یہی عمر ہے اس کی، ابھی سے دبا دیا تو بات کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی. بچی ہے، جو پہن رہی ہے پہننے دو، جیسی ضدیں کر رہی ہے کرنے دو. وہ بچی کب بچی سے بڑی ہو جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. شادی ہو جاتی ہے، دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے، اس کے انداز میں وہی بے باکی رہتی ہے، منہ پھٹ بن جاتی ہے، جو منہ میں عادت آئے بول دیتی ہے. اور پھر لوگ بولتے ہیں کہ جناب ہماری بیٹی کسی سے ڈرنے والی نہیں ہے، وہ حق بات کے لیے کسی سے ڈرتی نہیں ہے، کوئی ایسی شرم و حیا اس کے اندر نہیں ہے، جناب بالکل بے باک ہے، کانفیڈنس لیول بہت اچھا ہے. آپ اس کو کانفیڈنس کہہ رہے ہیں، دنیا والے اس کو اوور کانفیڈنس کہتے ہیں، اور دنیا والے اردو میں اس کو بغیرتی کہتے ہیں، اور شریعت اس کو بے حیائی کہتی ہے. یہ شرم نہیں ہے، یہ حیا نہیں ہے، یہ بغیرتی ہے. دوسری جگہ کچھ لوگ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں بچے گھر میں اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، یہاں والد صاحب کے قدم آئے اور سب ایک کونا پکڑ کے بیٹھ گئے. پٹھانوں میں اکثر دیکھا گیا اس طرح، یہ دور دراز کے قبائلی علاقوں میں دیکھا گیا اس طرح. اور پھر بچوں کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے زبان بھی نہیں کھول سکتے. گھرانہ دیندار ہے لیکن بچے سے کہتے ہیں کہ اٹھ کے ذرا اذان تو دے دو، نہیں جناب مجھے شرم آ رہی ہے. قبرستان گئے، دیکھا کہ قاری صاحب نہیں ہے کہ بیٹا تم دعا کروا دو، نہیں جناب مجھے شرم آ رہی ہے. شرم اور حیا کی یہ صورت بھی مذموم ہے، شریعت کو یہ بھی ریکوائرڈ نہیں ہے. تیسری صورت ہے اعتدال کے ساتھ، اور وہ کون سی صورت ہے؟ موقع اور مناسبت کے اعتبار سے علم کا لحاظ کرتے ہوئے بڑے چھوٹے کے سامنے کیا بات کرنی ہے، شریعت کی کوئی مخالفت نہ ہو، لباس ایسا ہو کہ جسم بھی ڈھکا ہوا ہو، اور لباس ایسا ہو کہ ایک آپ پہ عزت اور وقار کو بھی وہ ظاہر کر رہا ہو. یہ حیا اور یہ شرم و حیا یہ قرآن اور سنت اور شریعت کو مطلوب ہے. اور جب بات حیا کی آتی ہے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں جو صحیح سند سے احادیث ملتی ہیں وہ حدیث کیا ہیں؟ بات وہ جو اپنا قریبی بیان کرے، والدین کے بارے میں بچے، بچوں کے بارے میں والدین، استاد کے بارے میں شاگرد، یاروں کے بارے میں یار. ان لوگوں کو اندر کی خبریں ہوتی ہیں. بات وہ جو اندر کی خبر ہو، اور اندر کے لوگوں نے صحیح سند سے، محدثین نے یہ حدیث مسند احمد میں اور مسلم میں روایت کری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایک کنواری با پردہ لڑکی سے زیادہ حیادار پایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جن کی حیا کا عالم یہ ہے کہ ایک کنواری لڑکی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، پردے کے اندر ہے، اس کی حیا کا جو عالم ہوتا ہے. آج سے 30 سال پہلے چلے جائیں تو لڑکیاں، خاص کر جو کنواریاں ہوتی تھی، لپسٹک نہیں لگاتی تھی، ہاتھوں میں مہندی نہیں لگاتی تھی، کسی کے سامنے محفلوں میں آ کر بے باک ہو کر بات نہیں کرتی تھی. سارے گھر والے مل کر، رشتہ دار مل کر اس کی مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر اس سے اگر اجازت لیتے ہیں تو اس کی چپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت قرار دی. فرمایا کہ لڑکی میں حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، وہ اجازت، وہ ایسی باتیں منہ سے نہیں بولتی، اس کا شرمانا، اس کا خاموش ہو جانا اس کا اذن ہے، اس کی حامی ہے. اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے تھے. اور میرے اور آپ کے درمیان کتنی حیا ہے، یہ میں اور آپ اپنی تنہائیاں دیکھ لیں، اپنے موبائل کی ہسٹری دیکھ لیں، اپنے دن سے گزرے ہوئے سارے فجر سے لے کے عشاء تک کے گزرے ہوئے اوقات کے
اگر ایک مووی بنا دی جائے تو مجھے اور آپ کو شرم آئے گی کہ وہ کسی کے سامنے وہ مووی چلا دی جائے، اور وہ مووی کوئی انڈیا اور پاکستان کی نہیں ہوگی، میری اور آپ کی زندگی کی ہوں گی، میرے اور آپ کی تنہائی کے لمحات ہوں گے. یہ ہے حیا. بات یہ ہے کہ حیا ایک پردہ ہے جو رب اور بندے کے درمیان ہے، جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، اور کوئی بھی شخص بے حیائی کا کام کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ خالق اور مخلوق کے درمیان اس پردے کو پھاڑ نہ دے، جب تک کہ میرے اور آپ کے ذہن سے یہ نکل ہی نہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے. اور اس کو بھی 3 طریقے کی کیٹیگرائز کر دیا شریعت نے، 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. تھوڑی سی تیز کر دیا. پہلا حصہ کیا ہے؟ پہلا حصہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو تنہائی کے عالم میں، صحیح ہے، بند کمرے میں، کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، انٹرنیٹ بھرپور اس کے پاس ہے، موبائل اور کمپیوٹر اس کے پاس ہے، دنیا سوئی ہوئی ہے، اس کو یہ لگ رہا ہے میں تنہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 ہڈن کیمرے کرامن کاتبین کی صورت میں یہاں پر اس کے ساتھ زندگی کے ایک ایک لمحے کو نوٹ کرنے کے لیے لگا دیے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. یعنی اس نے اللہ کے تبارک و تعالی کے درمیان اور اپنے درمیان یہ تصور کر لیا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی پردہ حائل نہیں ہے. اور پھر جس چیز کا وہ ارتکاب کرتا ہے وہ نمازی بھی ہو سکتا ہے، حاجی بھی ہو سکتا ہے، غازی بھی ہو سکتا ہے، مجاہد بھی ہو سکتا ہے، ہر کچھ ہو سکتا ہے، لیکن شریعت اس کو فاسق کہتی ہے. فسق، چھپی ہوئی چیز جو تنہائی میں اور آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو شریعت فاسق کہتی ہے. بظاہر وہ ایک بہت اچھا نمازی ہو، مبلغ ہو، عالم ہو، قاری ہو، مفتی ہو. اور ایک دوسری صورت ہے، دوسرا شخص ہے یاوا گوئیاں کرتا ہے، آوارگیاں کرتا ہے، جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں کرتا، محفل کا ساز اور پاس نہیں رکھتا، جو منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے، کھلے عام گالیاں دیتا ہے، سرے عام ناچ گانا کرتا ہے، دوسروں کو نچاتا ہے. ایسے تمام کاموں کو فجور کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو فاجر کہا جاتا ہے. فجر سے ہے، جب طلوع ہوتی ہے سب نظر آ جاتا ہے، کچھ چھپا باقی نہیں رہتا. تو فاسق بھی غلط ہے، فاجر بھی غلط ہے. اور بات یہاں ختم نہیں کی، ایک تیسری کیٹیگری بیان کری، اور وہ کیٹیگری کیا ہے؟ اٹھائیے 18واں سپارہ سورۃ المؤمنون ہے، اس کی آیت نمبر 19 ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ، فحاشی کو پھیلا دینا، ایسے لوگوں کے درمیان. کن لوگوں کے درمیان؟ فی الذین آمنوا، جو سیفٹی باکس میں آئے ہوئے ہیں، جو ایماندار ہیں، جو نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی کام لوگوں کے سامنے آئے. اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہوا ہے خاتون نے، لڑکے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کو اکساتے ہیں. یہ کیا چیز کر دی؟ پردے کرنے پر لڑکیوں کو اکسایا جاتا ہے، اور محفلیں سجائی جاتی ہیں، پروگرام آرگنائز کیا جاتا ہے، مہندی مائیوں کی تقاریب رکھی جاتی ہے، اس میں ڈانسروں کو بلایا جاتا ہے، ڈی جے کو بلایا جاتا ہے، لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا جاتا ہے کہ جناب اگر تھوڑی سی بھی آپ کو خوشی ہے ہمارے بچوں کی شادی میں تو آ کر 2 ٹھمکے تو لگانے ہیں، لازمی تھوڑا سا ہاتھ ہلانا ہے. ایک شخص ہے جو نہیں چاہتا یہ کام کرنا، لیکن ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، لڑکیوں کو ہائر کیا جاتا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو فحاشی پھیلانے کا ٹولز بنے ہوئے ہیں، ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے درمیان جو اپنے آپ کو ایمانداری کے عالم میں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو سیفٹی باکس میں رکھتے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین، ایسے کام کرتے ہیں کہ ایماندار لوگوں میں، اسلامی معاشرے میں کے اندر بے حیائی کا عنصر پھیلتا جائے، لوگوں کے درمیان میری بے باکیاں دکھتی رہے، وہ ٹک ٹاک کی صورت میں ہو، وہ یوٹیوب کی صورت میں ہو. جناب کتنے ویورز آ گئے، اللہ اکبر کبیرہ، کتنے لوگوں نے میری بے حیائی کو دیکھ لیا اور اسی پر خوش ہوتا ہے، لوگوں سے واہواہی لیتا ہے. اس کو فالو کر دو، لائک کر دو، شیئر کر دو، سبسکرائب کر دو، فلانا کر دو، دھماکہ کر دو. ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. اور دنیا کا عذاب یاد رکھیے، اللہ کے علم سے،
اللہ کے احکامات سے دوری ہے. دنیا میں اتنا مگن ہو جائے گا وہ انسان, بے تحاشا پیسہ ہے, پھر بھی اس کی حالت ایسی ہے کہ کوئی ایک چھٹی کا دن کر کے گھر والوں کو وقت نہیں دیتا. اذان کانوں میں آواز آ رہی ہے لیکن اس کو توفیق نہیں ہے کہ اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے نماز کی طرف آ جائے. قاری صاحب بیان کر رہے ہیں, کانوں میں آواز آ رہی ہے, دکانوں پہ جا کر دروس ہو رہے ہیں, ہر طریقے سے بتایا جا رہا ہے, لیکن جو نہیں رنگ رہی, توفیق اللہ تعالیٰ کی یہ نہیں ہو رہی کہ میں 5 وقت نہیں کم سے کم 3 وقت تو جاؤں, پھر چوتھے وقت کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا, اور پھر 5ویں وقت کی بھی, فجر میں اٹھنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ دنیا کی مسکنت ہے. ہم نے ان گناہگار کانوں سے سنا ہے, میں اور آپ اکثر یہی بات سنتے رہتے ہیں کہ کھانے کے کام میں بڑا پیسہ ہے. حقیقتاً بات ہے, اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے جو کھانے کا کام کرتے ہیں. کوئی طنز کرنا مقصد نہیں ہے. میں نے بھی شروع کرنا چاہا تھا, کافی لوگوں سے مشورے بھی لیے, زیادہ تر لوگوں نے اپنے گھر والوں کے بارے میں یہ بتایا کہ ان کی دنیا ختم ہو جاتی ہے. کام ہی ایسا ہے, رات کا کسی محفل کو اٹینڈ نہیں کر پاتے. عید ہو, بقرعید ہو, کام پہ جانا ہے, پیک ٹائم ہوتا ہے, ایک دن کی چھٹی کر لی تو لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ یا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسی چیز میں ملوث کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام تر احکامات سے دور ہو جاتے ہیں. یہ ایک مثال ہے صرف. رمضان کے آخری عشرے میں میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ جب مغفرت کی زیادہ ضرورت ہے تبھی میں نے اور آپ نے دنیا کے سیزن کو لگا لیا کہ سال میں ایک ہی بار آتا ہے, عید بھی تو منانی ہے جناب. ارے عید سے پہلے کیا کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں سوچو. اللہ تعالیٰ سارے ذرائع بنا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب رمضان کا جمعہ آئے گا, ٹاپک آئے گا, پھر ہم اپنے آپ کا خاکہ لیں گے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور شریعت ہم سے کیا مطلوب ہے. آخر ریکوائرمنٹ کیا ہے رمضان کی, اور میں نے اور آپ کو اس کو کچھ طریقے سے سر انجام دینا شروع کر دیا. تو بات یہاں پر یہ ہو رہی تھی کہ ایسے لوگ ایسے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں, اپنی ایسی مصروفیت کر لیتے ہیں, یا ایسی چیزوں میں لوگوں کو فحاشی کے لیے دعوتیں دیتے ہیں. یاد رکھیے, ان اللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جانتا ہے جو چھپی ہوئی ہے, اور ہر وہ چیز جانتا ہے جو کھلم کھلا ہے. چھپی ہوئی چیز کے بارے میں تو ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی چھپ سے چھپ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کھلم کھلا کیا چیز کا مطلب ہے کہ کھلم کھلا بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے, وہ تو سبھی جانتے ہیں. نہیں, محفل لگی ہوئی تھی, سارے لوگ ڈانس کر رہے تھے, آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا, کام ہی ایسا چل رہا تھا کہ کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا. آپ نے بھی 2 ہاتھ ہلا لیے آگے جا کے, اور پھر جب محفل ختم ہوئی سوچا کہ سارے ہی لگے ہوئے تھے, میں نے بھی 2 ہاتھ ہلا لیے تو کیا ہوا؟ نہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آپ کسی محفل میں چلے گئے ہو, پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہو, کوئی محفل آرگنائز ہو گئی ہو, 14 اگست کا وقت ہو یا پھر 31 دسمبر کا وقت ہو, پوری گلی سجی ہوئی ہو, اگر آپ کی ذرہ برابر بھی اس کے اندر شمولیت ہوگی, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اللہ تعالیٰ نے محافظ بٹھا دیے ہیں, کِرَامًا کاتبین, بڑی عزت والے ہیں, لکھنے والے ہیں, يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں اور لکھتے ہیں. یہ حیا کا پردہ ہے, اور یہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا محفل میں جب میں اور آپ اس کو تنہائی میں نہ ختم کریں. جب میری اور آپ کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی, میرا آپ کا معاشرہ پاک نہیں ہو سکتا. یقین نہ آئے, اپنے نوجوان بچوں کی تنہائیوں کو دیکھیں اور نظر رکھنی پڑے گی. لوگ بولتے ہیں کہ کھلاؤ سونے کا نوارا لیکن رکھو شیر کی نگاہ. بہترین قسم کی ان کو آپ فیسلٹی مہیا کریں, اچھا کھانا کھلائیں, اچھا کپڑا پہنائیں, لیکن ان کی تربیت پر اس طریقے سے نظر رکھیں کہ آخر وہ تنہائیوں میں کیا کر رہے ہیں, ان کی محفلیں کیا ہیں, ان کی دوستوں سے ملاقات ہونی چاہیے, معلوم ہونا چاہیے کہ آج وہ کہاں جا رہے ہیں, کن دوستوں میں جا رہے ہیں, کون سی محفلیں اٹینڈ کر رہے ہیں. اور ہوتا کیا ہے پتہ جب چلتا ہے جب پانی سر سے اوپر گزر جاتا ہے. بچے کو گٹکا کھاتے ہوئے, سگریٹ پیتے ہوئے, شراب پیتے ہوئے پکڑ لیا, بعد میں پتا چلا کہ پیچھے 3 سال سے وہ یہ کام کر رہا تھا. تو بھائی 3 سال سے کیا آپ سو رہے تھے؟ صرف کھانا کھلانا, پیسے دے دینا, ٹیبلٹ دے دینا, انٹرنیٹ لگوا دینا, گھر میں
ٹی وی لا کے مہیا کر دینا یا دیگر چیزیں ان کی خواہشات کی لا کے دے دینا، یہ تربیت کا حصہ ہرگز نہیں ہے. میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں، اور حقیقتاً کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ اگر وقتی طور پر ان کی ضروریات کی چیزیں ان کو لا کے نہ دی تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے، اور ہو بھی جاتا ہے. لیکن رکھنی ہے شعر کی نگاہ. خوبصورت سانپ کے نقش و نگار پہ نہ جا، اس کے زہر پہ نظر رکھ. کوئی بھی چیز جتنی خوبصورت ہو کر آپ کے پاس آ جائے، یہ موبائل بھی کتنا خوبصورت ہے، کتنا وقت بچا لیتا ہے ہمارا دور کا سفر بھی بچا لیتا ہے. آج ہم واٹس ایپ پر اپنی شادی کے کارڈ بھی لوگوں کو دے دیتے ہیں، ہمارا آنا جانا بھی رک گیا. لیکن کیا اس کے اندر برائیاں نہیں ہیں؟ ہرگز ہیں. جن لوگوں نے اس کی برائیوں پر نظر رکھا، اللہ کے حکم سے وہ اس کے فتنوں سے بچے رہے، اور جن لوگوں نے اس کو صرف ضرورت کے حد استعمال کرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں دی ہیں. کوئی موبائل کا استعمال کرنا، انٹرنیٹ کا استعمال کرنا کوئی شریعت کی روح سے غلط نہیں ہے. شریعت کے احکامات کی پابندیوں کو پامال کرنا، اس کے حدود کی دھجیاں اڑا دینا، اعوذ باللہ، یہ ہے اصل میں العیاذ باللہ. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، یہ ٹاپک انتہائی لمبا ہے. رات بیت جائے گی لیکن بات ختم نہیں ہوگی. میں اپنا اور آپ کا جائزہ لوں تو ایک ایک لمحہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں اور عداوت میں اور اسلام کی دھجیاں اڑانے میں یا اسلام کے احکامات کو اپنے طور پر سمجھنے میں گزر رہی ہیں. اور یہ فحاشی، یہ جو ٹاپک چنا گیا ہے، یہ کوئی ایسے ہی نہیں چنا گیا، بہت سوچ سمجھ کر چنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی فروری کا مہینہ آتا ہے، ویلنٹائن ڈے کا دن ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے، پھر مارچ آتا ہے تو عورت مارچ کے اعتبار سے پھر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور سوشل میڈیا پر یہی ساری چیزیں ہمارے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. اور پھر شریعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ شریعت نے اتنی پابندیاں کیوں لگا دی. یاد رکھیے، یہ فحاشی کے ٹاپک کو شریعت نے بالکل علیحدہ سے ذکر کیا ہے، اور قرآن میں کئی ایک مقامات پر اس کا ذکر ہوا ہے. میں صرف 3 مشہور آیت آپ کے سامنے رکھوں گا اور بتاؤں گا. ایک آیت ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، 21ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، سورۃ العنکبوت ہے. عنکبوت سورت کے اعتبار سے 45ویں آیت ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. آگے کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تم نماز کو قائم کرو، یقیناً یہ نماز تمہیں فحشاء والمنکر، فحاشی سے اور منکرات سے بچائے گی. حالانکہ منکرات میں، سیئات میں سارے گناہ آ جاتے ہیں. منکرات کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کا انکار کیا گیا ہو، اس میں سارے گناہ آ جاتے ہیں. پھر بھی بتایا، کیونکہ ایک نمازی ہم نے خود دیکھا ہے، ایک لڑکا ہے، لڑکی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، دینی گھرانہ بھی ہے، لیکن خلوتیں پاک نہیں ہیں، تنہائیاں پاک نہیں ہیں. دل کے اندر جو امنگیں آ رہی ہیں، دل کے اندر جو ارادے چل رہے ہیں، بس موقع کی تلاش میں ہے کوئی آ کر بات کر لے، اور جب وہ موقع مل جاتا ہے تو اس کا جو امپلیمنٹ ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، والدین کو پتہ چل جائے زندہ گاڑ دیں. اس لیے بتایا گیا کہ نماز بار بار ایسی چیز ہے کہ تم گناہ کرتے ہوئے ہاتھ کانپ جانے چاہیے، دل ڈر جانا چاہیے، قدم رک جانے چاہیے، ذہن کے اندر خیالات کا آ جانا رک جانا چاہیے کہ میں اپنے پروردگار کو کیا منہ دکھاؤں گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر تم نماز کو بڑے خوشو خضو کے انداز میں، بڑے بہترین انداز میں، بڑا احسن طریقے سے، وقت کی پابندی کے ساتھ، پاکی کا پورا خیال کرتے ہوئے، جماعت کے ساتھ، سنت طریقے سے ادا کر رہے ہو، تم نماز کا حق ادا کر رہے ہو، تو نماز کا حق یہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کا حق اور نماز کا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں فحاشی سے بھی روکے گی اور دیگر گناہوں سے بھی روکے گی. دوسری آیت 24واں سپارہ ہے، سورۃ النجم ہے. الذین یجتنبون کبائر الاثم. وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں، یجتنبون بچتے ہیں، کبائر الاثم کبیرہ گناہوں سے، والفواحش. کبیرہ گناہ میں کیا فحاشی نہیں آ گئی تھی؟ بالکل آ گئی تھی.
پھر بھی الگ سے ذکر کرا کہ کبیرہ گناہ سے تو تم بچتے ہو، لیکن جہاں دل میں خیال کچھ آ جاتا ہے، حیا کا پردہ پھٹنے لگ جاتا ہے، اللہ کا دوری کا خیال آ جانے لگ جاتا ہے، فوراً اپنے دل میں یہ خیال رہتے ہو نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ان ربک لبالمرصاد۔ مثال لے لیجئے، میں اور آپ کسی بینک میں جاتے ہیں، کسی آفس میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، وضو کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیمرے کی طرف نظر جاتی ہے تو میرے اور آپ کے اعمال، افعال اور کردار میں تبدیلی آتی ہے نہیں آتی؟ سیدھے ہو جاتے ہیں، کوئی منہ میں انگلیاں نہیں لینی، کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سامنے والا دیکھ رہا ہے، ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالی گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اس لفظ کا آپ کو ترجمہ پتہ ہے؟ صرف اما سپارے کا ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیجئے میرے بھائی، ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے، صرف اما سپارے کا ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں زیادہ تر اما سپارے سے ہیں، یہ بھی سورۃ الفجر کی آیت ہے، ان ربک لبالمرصاد، میرا رب گھات لگائے بیٹھا ہے۔ گھات لگائے بیٹھا ہے کس طریقے سے؟ جب کوئی جنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو پہاڑ کے کنارے پر جب کوئی نشانہ لگائے بیٹھا ہوتا ہے نا کوئی فوجی، اسے کہتے ہیں گھات لگائے بیٹھنا، کہ جیسے ہی کوئی دشمن آئے گا اس جگہ سے، ایک چھوٹی سی وادی ہے، چھوٹی سی گلی ہے، یہاں سے وہ گزرے گا اور میں اپنا نشانہ لگاؤں گا، اسے کہتے ہیں گھات لگائے بیٹھنا۔ بالکل ایک ایک حرکت پر نظر رکھنے، اللہ تعالیٰ ایک ایک حرکت پر نظر رکھا ہوا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، یہ وہ کیمرہ ہے۔ اگر میرے اور آپ کے ذہن میں آ جائے گا الذین یجتنبون کبائر الاثم، میں اور آپ کبیرہ گناہوں سے تو بچتے ہیں، والفواحش، اگر فحاشی سے بھی بچ جائیں گے تو الا اللمم، اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بینیفٹ ہے، میرے اور آپ کے لیے ہری جھنڈی ہے، سگنل ہے گزر جانے کا، جہنم سے گزر جانے کا انشاءاللہ تعالی، پل صراط سے گزر جانے کا، عذاب قبر سے اچھے طریقے سے گزر جانے کا، میدان حشر سے آسانیوں کے ساتھ گزر جانے کا گرین سگنل ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم، اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچا لو، فحاشی سے، تصویروں سے، ٹک ٹاک سے، گانوں سے، ہینڈ فری لگا لگا کر، اپنے کانوں کا بیڑا غرق کر کر کے گانے سننے سے بچا لو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچا لو، اور پھر اسراف سے بچا لو، الٹی سیدھی جگہ پیسہ خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچا لو، والفواحش، اور تنہائیوں کو اور محفلوں کو پاک کر لو، الا اللمم، میں تمہارے سارے کے سارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تیسری آیت سورۃ آل عمران ہے، اور آیت کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جو کر گزرتے ہیں، والذین، وہ لوگ، اذا فعلوا، جب وہ کر جاتے ہیں، فاحشۃ، کوئی فحاشی کا کام، او ظلموا انفسهم، یا پھر اپنے نفسوں پر ظلم کر دیتے ہیں، حالانکہ ظلم کے اندر تمام کی تمام فحاشی آ چکی ہے۔ ظلم بھی گناہ کو کہتے ہیں، ظلم کا اصل معنی اندھیرا ہوتا ہے، انسان دین کی اور شریعت کے روشنی سے دور ہوتا ہے جب وہ کسی ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، اور ظلم کو گناہ کہنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یہاں پر گناہ کو، شرک کو ظلم کہا گیا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جو لوگ کسی فحاشی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یا پھر کوئی بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہ کی فوراً اللہ تعالی سے معافی طلب کر لیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہو گیا نا، شیطان حاوی ہو گیا تھا، محفل ہی ایسی تھی، ذہن پر چیز آ گئی تھی، حاوی ہو گئی تھی، لوگوں نے اکسا دیا تھا، ایمان کا لیول کم ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اگر ہو گیا تو آج یہاں سے تہیہ کر کے اٹھیں کہ آئندہ نہیں کرنا، اللہ تعالی سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی انکساری کے ساتھ، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے۔ جو لوگ صرف استغفار پڑھتے ہیں نا، یہ فارمیلٹی والا استغفار ہوتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، پوری تسبیحیں ختم کر دیتے ہیں، انہی کی شادیاں ہم نے دیکھی ہیں کیسی ہیں، دیکھ کر استغفر اللہ پڑھنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، اور ان کی تسبیحیں ختم ہو رہی ہوتی نہیں۔ جب آپ نے استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، زبان پر یہ جملے ہوں گے اور ذہن میں اپنے گناہ ہوں گے، ذہن میں اپنی کوتاہیاں ہوں گی، اپنی ناچاکیاں ہوں گی، اپنی نیندیں ہوں گی جو ہم فجر کے وقت پوری کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سستیاں ہوں گی جو نماز کے وقت ہم پوری کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بے باکیاں ہوں گی جو ہم محفلوں میں لٹا رہے ہوتے ہیں، اور اپنی زبان کی
وہ خامیاں ہوں گی جو دوستوں میں جھگڑے میں تو بات کی بات ہے، ہم دوستوں میں آپس میں مذاق میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو. یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے بڑی شرم آتی ہے، لیکن دوستوں کی محفل میں ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. وہ اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے، یہ اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے. اتنے عادی ہو گئے کہ کوئی کسی پر جھوم نہیں رہی، کوئی کسی کی گالی کا برا ہی نہیں مان رہا کہ تم یہ کیا رہے ہو. اس ایک گالی کو ایک دفعہ اپنے ذہن میں پریکٹیکلی لا کے دیکھیں کہ آپ کی ماں بہن کے ساتھ نعوذ باللہ سامنے والا بول کیا رہے. اگر وہ پریکٹیکلی خدا نخواستہ کرنے لگ جائے تو کیا گزرے گی میرے اور آپ کے دل پر. اور یہ حقیقتاً بات ہے. انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے. تو جب تک میری اور آپ کی خلوتیں اور جلوتیں پاک نہیں ہوں گی، زبان کی حفاظت نہیں ہوگی، تو جب تک میرا اور آپ کا بیڑا پار نہیں ہو سکتا. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم فاستغفروا الله لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ. جب انسان اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی انکساری کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے، ومن يغفر الذنوب الا اللہ، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا میرے گناہ کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا. یہ ہے توکل. تو آئیے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، تہیہ کرتے ہیں کہ اپنی تنہائیوں کو پاک کریں گے، اپنی محفلوں کو پاک کریں گے، اپنی شادیوں کو پاک کریں گے، اپنی پکنکوں کو پاک کریں گے، اپنے سفر کو گانوں سے پاک کریں گے، اور اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیں گے. یہ ان کی تربیت کا حق ہے اور ان کی تربیت کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اور سنایا گیا ہے، مجھے بھی اور ہم سب کو بھی، جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے اللہ کے حکم سے، ہم سب کو اپنے اندر تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشمادة الأعداء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اغضل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.